بہت سارے عوام میں بلکہ یہ چیز پائی جاتی ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہرنیہ ہے کیا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں ہرنیہ، سیدھا سیدھا وہ جو جانور ہے نا بکری کی طرح ہرنیہ، اس کا نام لے لیتے ہیں، ہرنیہ ہو گئی ہیں، اور لوگوں کو ذہن میں پتہ نہیں اندر اس طرح کی کوئی ہرنیہ پیدا ہو گئی ہے۔ ایسی بات نہیں، اصل میں اس بات کو سمجھیں، ہرنیہ یہ انگریزی کا لفظ ہے، HER NIA، نیا، ہرنیہ تو بہت سارے لوگ اس کو ہرنیہ بول جاتے ہیں، ہرنیہ ہو گئی ہیں، ہرنیہ پہ آ گئی ہیں جی، کوئی ایسی بات نہیں، یہ انگریزی کا لفظ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آنت کا اپنے مقام سے نیچے اتر جانا۔ یہ ہمارے پیٹ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو آنتیں سیٹ کی ہوئی ہیں نا، وہ گنجلوں میں ہیں، کوئی ادھر جا رہی ہے، کوئی ادھر جا رہی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ پائپ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فولڈ کیا ہوا ہے۔ آنت کسی جگہ سے اگر وہ بہت نازک صورت اختیار کر گئی ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ نفخ، گیسیں پیدا کرنے والی، ریاح پیدا کرنے والی چیزوں کا مسلسل استعمال جب ہوتا رہتا ہے تو آنت کا ایک نیچے والا جو حصہ ہے نا، یہ اس قدر حساس ہو جاتا ہے کہ وہ غبارے کی طرح پھول جاتا ہے، اور ایسی صورت جب مسلسل ہوتی رہتی ہے نا تو آنت اپنے اصل مقام سے نیچے کو سلپ ہو جاتی ہے۔ جب آنت اپنے اصل پوائنٹ سے نیچے سلپ ہو جاتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ہرنیہ ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب ہرنیہ کا احساس ہو تو فوری طور پر نفاخ، ریاح پیدا کرنے والی نفاخ غذاؤں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نفاخ غذائیں کیا ہیں؟ نفخ پیدا کرنے والی، گیسیں پیدا کرنے والی، دوسرے لفظوں میں بادی چیزیں، مثلا آلو، مٹر، گوبھی، چاول، بیکری کی اشیاء، ٹھنڈے مشروبات، کولڈ ڈرنکس، ان چیزوں سے مکمل اوائڈ کرنا چاہیے، مکمل پرہیز کر لینا چاہیے تاکہ گیسیں بنیں نہ، کیونکہ جب گیسیں بنتی ہیں نا تو آنت کا وہ حصہ جو نازک صورت اختیار کر چکا ہے، یہ حصہ جلدی پھول جاتا ہے۔ ویسے جب گیس ہوتی ہے نا تو ساری آنت میں مختلف جگہ پر جہاں گیس کا گولا ہوتا ہے نا وہاں سے آنت پھولی پھولی سی ہوتی ہے، لیکن جو آنت کا حصہ زیادہ حساس ہو جاتا ہے نا نیچے والے حصے سے، وہ جب پھولتی ہے نا تو وہ وہاں پر نیچے سے سلپ ہو جاتی ہے، سلپ ہو کر کبھی وہ زیادہ پھول جاتی ہے، کبھی کم پھول جاتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں ہرنیہ، یعنی آنت کا نیچے اتر جانا، آنت کا سلپ ہو جانا۔ تو جس بھائی کو احساس ہو، محسوس ہو رہا ہو کہ ہرنیہ کا کیس اس کے جسم کے اندر، اس کے پیٹ کے اندر یہ کیس پیدا ہو رہا ہے، تو اس کو فوری چاہیے کہ ان چیزوں کا، بادی چیزوں کا پرہیز کر لے، اور میتھی کا مسلسل استعمال کرنا چاہیے، خشک میتھی یا تازہ میتھی، اور قہوہ، اجوین دیسی، خشک پودینہ، دو چیزوں کا قہوہ یہ مسلسل استعمال کرنا چاہیے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اگر بائی چانس کوئی نفخ پیدا کرنے والی کوئی چیز استعمال کر ہی لی ہے نا تو اجوین پودینے کا قہوہ پینے سے وہ گیس ریلیز ہو جائے گی، اور آپ نے سالن جو بھی کھانا ہے، گوشت کا سالن کھانا ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور سبزی استعمال کرنی ہے، شملہ مرچ یا بینگن وغیرہ جو بھی آپ نے کرنا ہے، خشک میتھی اوپر ضرور چھڑکیں، یا تو تازہ میتھی شامل کریں، اگر تازہ میتھی شامل نہیں کر سکیں تو خشک میتھی گھر میں رکھیں، خشک میتھی اوپر چھڑک دیں، یا سالن کے اندر پہلے ہی مسالے کے اندر شامل کریں۔ تو میتھی کی بھی یہ خاصیت ہے کہ میتھی بھی گیس پیدا ہونے والا عمل روکتی ہے، اور جو گیس جمع ہونا اس کو خارج کر دیتی ہے۔ مراد یہ ہے کہ ایسا مریض، اس کے پیٹ کے اندر گیسیں جمع نہیں ہونی چاہیے، گیسیں خارج ہونی چاہیے۔ اور پھر اگلی بات یہ ہے، کئی لوگ اس سے گھبراتے ہیں، لو جی پتہ نہیں کتنا خطرناک آپریشن ہوگا، کیونکہ بعض کیسز اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ بگڑ جاتے ہیں، تو اس کا حل پھر آپریشن ہی ہوتا ہے، اور یہ آپریشن کوئی خطرناک نہیں ہوتا۔ بعض گھبرا جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہ ہوگا، کوئی ہوا بن جاتا ہے، آپریشن کا نام سن کے ڈر، کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف ایک کٹ لگتا ہے، سرجن وہ کٹ لگاتا ہے، اور آنت کو جو نیچے سلپ ہو چکی ہے نا اس کو اٹھا کر اس کے مقام پر رکھنا ہوتا ہے،
بس اور کوئی بڑا ایسا کام نہیں ہے، خطرے والی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اگر کسی بھائی کا یہ کیس بگڑ چکا ہے اور اس کو آپریشن کا کہا گیا ہے تو وہ گھبرائے نہیں، بالکل چپ کر کے جا کے آپریشن کروا لے، اس سے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، وہ آنت کو اس کے مقام پر ہی رکھا جائے گا۔ اور جب جس کا کیس اس طرح کا بگڑ گیا نا، آنت اپنی اصل جگہ سے نیچے سلپ ہو چکی ہو، تو اگر وہ کہے کہ میں دوائیوں کے ساتھ اس کو اصل پوائنٹ پر رکھ لوں گا، میرا ہرنیا کا علاج ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، میرا خیال ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے، ایسے ناممکن ہے، کیونکہ یہ کام صرف اور صرف سرجری کا ہے۔ زمانہ قدیم میں بھی اس کا علاج سرجری سے ہی کیا جاتا تھا۔ تو بہرحال جراحی، آلات جراحی زمانہ قدیم کی جو ہم بکس پڑھتے ہیں وہاں پر بھی ہمیں اس کا علاج جو ہے نا عموماً جراحت سے ہی نظر آتا ہے، جراحت کا ہی اس کا آسان حل ہے۔ اگر تو یہ بگڑ جائے، ابتدائی صورت ہو تو وہاں پر یہ جو حل میں نے بتایا ہے اس طریقے سے حل کر لینا چاہیے، لیکن اگر یہ کیس زیادہ خرابی کی طرف ہے تو چپ کر کے جا کے اس کا آپریشن کروا لینا چاہیے، اور یہ آپریشن پریشان کو نہیں ہوتا، بالکل سادہ سا کٹ لا کے اس کو آنت کو اس کے مقام پر رکھ دیا جاتا ہے۔ بہرحال ہمارے بتائے ہوئے فارمولے استعمال کرنے سے اگر کسی کو 100% فائدہ نہیں ہوتا، لیکن کافی حد تک اس کو فرسٹ ایڈ کے طور پر، ابتدائی طبی امداد کے طور پر اس کو ریلیف ضرور ملے گا انشاءاللہ۔